غزہ کے لوگ صرف اپنی بقا کے لیے نہیں بلکہ اپنی شناخت، اپنے خواب، اپنے حق کی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ہم سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیا انسانیت نام کی کوئی شے ہوتی بھی ہے یا انسانیت صرف ایک لفظ ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جو کمزوروں کے لیے ڈھال بن سکے؟ یہ لمحہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ اب کسی مباحثے یا الفاظ تک محدود نہیں رہا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے بڑے انسانی حقوق کے اداروں، اقوام متحدہ کے ماہرین اور نسل کشی پر تحقیق کرنے والے اسکالرز کے مطابق اس حد تک جا چکا ہے جسے 1948 کے جینوسائیڈ کنونشن نے نسل کشی کے طور پر بیان کیا تھا۔ یہ صرف چند سرگرم کارکنوں کی رائے نہیں بلکہ شواہد، رپورٹس اور ماہرین کی متفقہ تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی حکومت چاہے اسے جھٹلانے یا کسی اور رخ پر لے جانے کی کوشش کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے عوام اور ان کی زندگیوں پر ایک منظم اور تباہ کن حملہ ہو رہا ہے، اور یہ بات اب تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب تسلیم کر بھی لیں کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے تو پھر اسے تسلیم ہی کرنے کا کیا فائدہ؟ نسل کشی کا الزام کسی بھی ریاست کے خلاف سب سے سنگین قانونی اور اخلاقی الزام ہوتا ہے اگر اس کے جواب میں محض بیانات اور قراردادیں سامنے آئیں اور کوئی ٹھوس اقدام نہ ہو تو یہ پیغام ملتا ہے کہ بیانات تو بس لفاظی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے الفاظ جارحیت کو اور بڑھا دیں۔ 1994 میں مشرقی افریقہ کے ملک روانڈا میں نسل کشی کو چند ہی ہفتوں میں تسلیم تو کر لیا گیا تھا، لیکن تب تک لاکھوں لوگ تباہ ہو گئے تھے کیونکہ کسی نے بھی اس وقت تک مداخلت نہیں کی جب تک روانڈا کے توتسی پناہ گزینوں کی قائم کردہ جماعت RPF یعنی روانڈا پیٹریاٹک فرنٹ نے زمین پر پیش قدمی کر کے قتل عام کو خود نہیں روکا۔ بوسنیا میں برسوں تک نسلی صفائی اور قتل و غارت کے لیے انتہائی الفاظ تو استعمال کیے گئے، مگر 1995 میں سریبرنیسا شہر جیسے محفوظ علاقے میں 8,000 سے زائد مسلمان مردوں اور لڑکوں کو قتل کر دیا گیا۔ 2004 میں سوڈان کے غیر عرب اکثریتی علاقے دارفور کے بارے میں امریکہ اور کئی بین الاقوامی اداروں نے نسل کشی کے الفاظ تو استعمال کیے، لیکن عملی اقدامات چند پابندیوں اور ایک عدالتی علامتی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکی، اور لاکھوں لوگ ہلاک یا بے گھر ہوئے۔ اسی طرح میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم کو بھی نسل کشی کہا گیا، لیکن عالمی رد عمل، رپورٹس اور بیانات سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ سب مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جینوسائیڈ صرف تسلیم کر لینا کسی قتل عام کو نہیں روکتا جب تک زمینی حقیقت بدلنے کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم نہ اٹھایا جائے۔ غزہ کے لیے تو خطرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اسرائیل کوئی الگ تھلگ ملک تو ہے نہیں بلکہ امریکہ کا ایک فوجی اڈہ ہے، اور یہ طاقتور مغربی ریاستوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، ان سے اسلحہ لیتا ہے اور ان کا سفارتی تحفظ بھی کرتا ہے۔ آج اگر دنیا کہتی ہے کہ یہاں نسل کشی ہو رہی ہے مگر ساتھ ہی تعلقات، اسلحہ اور سیاسی پشت پناہی جاری رہتی ہے، تو یہ اسرائیلی قیادت کو یہ پیغام مل سکتا ہے کہ بدنامی تو ہو ہی چکی ہے، اب جینوسائیڈ کی انتہا کو پہنچنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی جائے۔ یہ سوچنا خوفناک ہے، شاید یہی سوچ انہیں مزید تباہی پر آمادہ کر سکتی ہے۔ غزہ میں پہلے ہی پناہ گزین کیمپ نشانہ بن چکے ہیں، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، خوراک اور پانی روک دیے گئے، اور بعض رہنماؤں نے تو کھلے عام غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کی بات کی ہے۔ جب ایسی حدیں ایک بار عبور ہو جاتی ہیں تو انہیں بار بار پار کرنا آسان لگتا ہے۔ یہی اصل خطرہ ہے کہ عالمی برادری نسل کشی کی شناخت کر لے، رپورٹس تیار ہو جائیں، بیانات جاری ہوں، مگر گراؤنڈ ریالٹی نہ بدلے۔ ادھر غزہ کے لوگ ہر دن بھوک سے مر رہے ہوں اور ملبے اور بمباری کے سائے میں گزار رہے ہوں تو اس سب لفاظی کا کچھ فائدہ نہیں۔ 1948 میں جینوسائیڈ کنونشن صرف بیانات دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس نے رکن ممالک پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی تھی کہ نسل کشی کے دوران اسے روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اس کا مطلب ہے اسلحہ بند کیا جائے، پابندیاں لگائی جائیں، جارح ریاست کو سفارتی طور پر الگ تھلگ کیا جائے اور قتل و غارت کے نظام کو ہر ممکن ذریعے سے روکا جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اسرائیل کے کئی اتحادی اسے ہتھیار دے رہے ہیں، اس کی قیادت کو جواب دہی سے بچا رہے ہیں اور تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ یہ صورتحال
صورتحال صرف منافقت نہیں بلکہ شریک جرم بننے کے مترادف ہے۔ اگر نسل کشی سب کے سامنے ہو رہی ہے، اگر اقوام متحدہ اور دنیا کے بڑے محققین اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور پھر بھی اسے جاری رہنے دیا جاتا ہے، تو پھر بین الاقوامی قانون اور انصاف کا پورا ڈھانچہ کس کام کا؟ یہ لمحہ ہمیں ایک واضح فیصلہ کرنے کے لیے پکار رہا ہے۔ غزہ کی تباہی صرف وہاں کے لوگوں کا سانحہ نہیں، یہ اس نظریے کا بھی امتحان ہے کہ قانون کمزوروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نیور اگین کا نعرہ کتابوں یا تقریروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک عہد ہے جسے نبھانے کے لیے فوراً عمل کی ضرورت ہے۔ صرف بیانات سے بم نہیں رکتے، بھوکے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر دنیا واقعی چاہتی ہے کہ جرم رکے تو اسے بیانات سے آگے بڑھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، پابندیاں لگانا ہوں گی، سفارتی دباؤ بڑھانا ہوگا، اسلحے کی ترسیل کو روکنا ہوگا اور اس سے آگے بڑھ کر امن فورس کو وہاں بھیجنا ہوگا تاکہ متاثرین کی زندگیاں بچ سکیں۔ غزہ کے بچے، عورتیں اور مرد صرف تماشائیوں کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم انصاف، قانون اور انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تو اس یقین کا وقت یہی ہے۔ غزہ کے بچے، عورتیں اور بزرگ ہمیں پکار رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کی آخری کرن اب بھی روشن ہے، مگر کرن تو صرف تب تک زندہ رہ سکتی ہے جب دنیا خاموشی توڑ کر عمل کرے۔ نیور اگین ایک وعدہ ہے اور یہ وعدہ انتظار نہیں کر سکتا۔